أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون صدق اللہ العظیم۔ فرمایا جو شخص اچھے کام کرتا ہے شرط یہ ہے کہ مومن ہو۔ جو شخص آج کے زمانے میں ہم لوگ حیران ہوتے ہیں کہ کافر لوگ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے نیک کام اور اچھے کام، اور اس طرح کی پوسٹیں بھی ہمارے ہاں چلتی ہیں۔ ایک روڈ ٹوٹا پھوٹا سا دکھاتے ہیں، بھئی یہ حاجی فضل الدین صاحب نے بنایا ہے، اس نے جنت میں جانا ہے، اور ایک بڑا وی آئی پی قسم کا روڈ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا فلاں انگریز نے بنایا اور ابھی اس نے جہنم میں بھی جانا ہے۔ تو میرے بھائی روڈوں کا جنت اور جہنم سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے اس نے بےایمانی کی ہے تو بھگتے گا، لیکن اس نے جو اتنا اچھا کام کیا ہے لوگوں کی انسان آسانی کے لیے یا جو بھی، تو اس کا بدلہ اس کو دنیا میں اللہ دے گا، لیکن آخرت میں کافروں کو نیک اعمال کا بدلہ نہیں ملے گا، دنیا میں ہی ملے گا۔ یہی مطلب ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت۔ اور یہی وہ آیات آپ نے پڑھی ہیں پیچھے کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا، ہوائی جہازوں میں، ہیلی کاپٹروں میں، اور جدید آلات استعمال کرنا اور جدید ٹیکنالوجی اور یہ وہ، تو آپ اس سے متاثر نہ ہوں، یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ متاع قلیل، یہ ان کی ہاں زندگی میں یہ تھوڑا سا سامان ہے بس۔ تو اس لیے اللہ کے ہاں نیک عمل وہ شمار ہوگا وَهُوَ مُؤْمِن، جو ایمان کی حالت میں کیا جائے۔ کافروں کا مقصد ان کا وہ کہنا نہیں ہے، کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان نیک اعمال کی وجہ سے اللہ ان کو ایمان کی توفیق دے دے، ایسا بھی کسی کافر کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ وہ تو اللہ ہے، جس کو چاہے ایمان دے اور جس کو چاہے گمراہی پر رکھے۔ جی، تو فرمایا کہ جو شخص اچھے کام کرتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فلا کفران لسعی، تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ اس کی کوشش کی جو اس نے اچھے کام کیے ہیں ایمان کی حالت میں، تو وہ یہ ضائع نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ یعنی ہم بدلہ دیں گے، اور وہ اب ذہن میں آتا ہے کہ بھئی میں نے تو اتنے اچھے کام کیے ہیں کہ خود مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ تو ہم یاد رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کوئی بھی چیز ہو، معاملہ ہو، لکھ لیتے ہیں۔ کوئی بھی کھاتا ہو، کاروبار کا ہو، گھر کا ہو، کسی کے ساتھ لین دین ہو، لکھ لیتے ہیں، بھئی یاد رہے گا۔ تو فرمایا وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اب اللہ کو لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس کے تو علم ازلی میں پہلے سے ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے۔ اللہ کو تو سب یاد ہے، اللہ تو نہیں بھولتا، لیکن چونکہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے انسانوں کے ذہنوں کے مطابق، یہ ہم آہنگ کرتا ہے ذہنوں میں، ہم آہنگی ہے اس میں، یعنی جو بات انسان سمجھ سکتا ہے اللہ وہی بیان کرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، بھائی تمہارے کندھوں پر دائیں بائیں کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، سب کچھ لکھ رہے ہیں، ہم اسے لکھوا رہے ہیں۔ اور لازم ہے بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کیا ہے کہ وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ ایک مطلب تو اس کا مفسرین نے یہ ذکر فرمایا کہ جو لوگ ہلاک ہو چکے تو وہ اب لوٹ کر نہیں آئیں گے دنیا میں، لوٹ کر آ جائیں، کیونکہ ان کا ایک دعویٰ یہ بھی تھا کہ بھئی آپ ان کو زندہ کر کے دکھائیں ہمارے آبا و اجداد کو۔ تو یہ دعویٰ ہی غلط تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندہ کرنے کی بات ہی نہیں کی تھی۔ یہ کہا تھا کہ اللہ زندہ کرے گا، پھر اس دنیا میں زندہ کرے گا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا۔ جی، دوسرا بعض محدثین نے یہ مطلب بھی فرمایا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیا ہے وہ گمراہی پر ہے، اور اللہ نے ارادہ کر لیا کہ اب اسے ہم نے ہلاک کرنا ہے،
تو انہم لا یرجعون، تو وہ لوٹ کر دین اسلام کی طرف آ جائیں، راہ راست پر آ جائیں، ایسا نہیں ہوگا، اب انہیں ہلاک ہونا ہی ہوگا۔ لیکن یہ نہیں کہ اب اللہ نے انہیں زبردستی ہلاک کیا، بلکہ ان کی ضد اور عناد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ختم اللہ علی قلوبہم مہریں لگا دی۔ اب وہ اسلام اختیار ہی نہیں کریں گے، کفر پر مریں گے تو اپنا سزا بھگتیں گے پھر۔ حتیٰ اذا فتحت، حتیٰ کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، اس حال میں کہ وہ ہر کل حدب ینسلون، بلند جگہ سے پھسلتے چلے آئیں گے۔ ویسے تو چل رہے ہوں گے لیکن اتنی کثیر تعداد میں ہوں گے، اتنے زیادہ ہوں گے کہ ایسے لگے گا جیسے پھسلتے چلے آ رہے ہیں۔ اور وعدہ جو حق ہے قریب آ جائے گا۔ اچانک ان لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا، اور وہ یہ کہیں گے یا ویلنا قد کننا فی غفلہ، ہائے ہمارا ناس ہو، ہم تو غفلت میں پڑے ہوئے تھے اس کے بارے میں، بلکہ ہم تو ظلم کرنے والے تھے، بلکہ ہم تو ظلم کرنے والے تھے۔ یہاں یاجوج ماجوج کا ذکر آیا ہے، اس حوالے سے تھوڑی سی باتیں ذہن نشین فرما لیجیے کہ جو قیامت کی بڑی بڑی علامات ہیں، نزول عیسیٰ علیہ السلام، اسی طرح خروج دجال، ظہور مہدی علیہ السلام، اسی طرح یاجوج ماجوج کا آنا، اسی طرح زمین سے دابت الارض کا نکلنا، یہ بڑی بڑی سورج کا مغرب سے نکلنا، یہ بڑی بڑی علامات ہیں۔ تو احادیث میں ان کی ترتیب بھی ہے کہ کس طرح یہ ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ یاجوج ماجوج کو کھولا جائے گا تو لوگ اپنے قلعوں کی طرف، یعنی جو بند قلعے ہوتے ہیں جہاں انسان اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، اب جو بھی ہوں گے اس زمانے میں جس طرح کے بھی ہوں گے، تو اپنے شہروں کی طرف اور اپنے قلعوں کی طرف دوڑیں گے، اور یہ لوگ اس طریقے سے نکلیں گے کہ سارے کا سارا پانی پیتے چلے جائیں گے جہاں سے بھی گزریں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ بحیرہ طبریہ، اس کے پاس سے ان کا پہلا لشکر گزرے گا تو وہ سارا پانی پی جائے گا، جب آخری لشکر وہاں پہنچے گا تو وہ کہے گا شاید یہاں کبھی پانی بھی ہوا کرتا تھا۔ پہلا لشکر ان کا شام میں ہوگا تو آخری بندہ عراق میں ہوگا۔ یہ روایات میں تصریحات اس کی ملتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ قتل و غارت کریں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ان کے بغل والی جگہ میں، یا بعض نے کہا، بعض روایات میں گردن کا ذکر ہے، وہاں ایک مکڑی کی طرح کا کیڑا پیدا فرمائیں گے، مکڑی کی طرح کا، آج کی زبان میں آپ اس کو وائرس کہہ لیں، یہ تو اس زمانے کی بات ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ گردن میں کیڑا پیدا کریں گے جیسے مکڑی ہوتی ہے۔ تو آج کے زمانے میں اس کو آپ وائرس سے تعبیر کر سکتے ہیں، جیسے وائرس آتا ہے تو بہت سے لوگ مرتے ہیں اس میں، طاعون کی بیماری آتی ہے یا کرونا آیا یا جو بھی اس طرح کے، بہت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی کوئی وائرس ہوگا جو ان میں پیدا ہوگا اور سب کے سب یک لخت اس سے مر جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تکرار ہوا قیامت کے حوالے سے، کہ قیامت کیا ہوگا اس میں، اور قیامت سے پہلے کیا کیا ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی خاموشی اختیار کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنا کہا ہے، کیونکہ انہوں نے اترنا ہے نا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کہا ہے کہ دجال نکلے گا، اور
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اتاریں گے اور میرے پاس 2 چھڑیاں ہوں گی، لاٹھی ٹائپ کی 2 چھڑیاں ہوں گی۔ دمشق کی جامع مسجد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اس حال میں کہ آپ نے 2 فرشتوں کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے اور آپ کے بالوں سے، آپ کی زلفوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا جیسے ابھی آپ غسل کر کے تشریف لا رہے ہوں۔ یہ کیفیت ہوگی جو حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے، اور حالت یہ ہوگی کہ نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی ہوگی اور امام مہدی علیہ السلام مصلی پر کھڑے ہوں گے، تو وہ پیچھے ہٹیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عزت دیں گے، بھئی آپ آگے بڑھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیسا عالم ہوگا جب تم میں ایک نبی موجود ہوں گے لیکن تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ یعنی ایک شرف کی بات ہے نا، ایک ٹھیک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت امتی بن کر کے تشریف لائیں گے، لیکن ان کے ایک نبوت کا مقام اور مرتبہ تو ہے، اسے تو انکار نہیں ہے۔ تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیسا عالم ہوگا، کیسا وقت ہوگا تمہارے لیے خوشی کا کہ تمہارے درمیان ایک نبی موجود ہوں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ بہرحال وہ پھر نماز پڑھائیں گے۔ تو فرمایا میرے پاس 2 چھڑیاں ہوں گی، تو دجال جب مجھے دیکھے گا تو پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے سیسا پگھلتا ہے، جیسے تانبا یا سیسا جیسے وہ پگھلتا ہے تو یہ اسی طرح پگھلنے لگے گا، اور وہ ایسا زمانہ ہوگا فرمایا کہ حتیٰ کہ درخت اور پتھر بھی یہ کہیں گے مسلمان کو مخاطب کر کے کہ میرے پیچھے کافر چھپا ہوا ہے، یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کرو۔ لیکن حدیث مبارکہ میں ایک استثناء ملتا ہے، الا الغرقد، مگر غرقد کا درخت، جس کی اس وقت سب سے زیادہ کاشت اسرائیل میں ہو رہی ہے۔ اس میں اگر آپ کسی کو وہاں جو اس کی کاشت ہو رہی ہے اور سڑکوں کے کناروں پر اور مختلف جگہوں پر اگر آپ کی گاڑی اس پودے سے ٹکرا جاتی ہے تو آپ کو فین بھرنا پڑتا ہے۔ یہ قانون لاگو کیے ہوئے ہیں انہوں نے۔ جہاں مقام لد پہ جا کے، ایک مقام لد ایک جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، ویسے تو پگھلنا شروع ہوگا، بھاگے گا نا، پھر دور بچنے کی کوشش کرے گا، تو وہاں پہ جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں انہوں نے ایئر بیس بنایا اور وہاں باقاعدہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہی سننے میں آیا ہے 24 گھنٹے ایک ان کا طیارہ کھڑا ہوا ہے ابھی سے ریڈی۔ یعنی انہوں نے یقیناً ریسرچ کی، پڑھا کہ ان کے پیغمبر نے یہ کہا ہے یہاں پر آئے گا، یہ دیکھیں کہ یقین ان کو بھی ہے کہ آئے گا، اور یہاں قتل کرنے کی کوشش ہوگی تو ہم اپنے رب کو بچائیں گے، وہ تو اسے رب مانتے ہیں نا، تو ہم اسے یہاں سے بچانے کے لیے پہلے سے انہوں نے انتظامات کیے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال بچ نہیں پائے گا۔ فرمایا اس کو قتل کرنے کے بعد پھر یاجوج ماجوج آئیں گے، پھر یہ نشانی ہوگی فتحت یاجوج و ماجوج، پھر ان کو کھول دیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ کوہ طور پہ تشریف لے جائیں، آپ کوہ طور پہ تشریف لے جائیں، کیونکہ میرے یہ جو بندے ہیں ان سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے، میرے ان بندوں میں لڑنے میں کسی کی طاقت نہیں ہے، اور وحشی ٹائپ کے ہوں گے تو یہ قتل کرتے کرتے بیت المقدس پہنچیں گے، فلسطین، قتل و غارت کرتے ہوئے سب کچھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ سب کو قتل کر لیں گے تو یہ کہیں گے کہ بھئی اب زمین کے لوگ تو ختم ہو گئے، چلو اب آسمان والوں سے لڑتے ہیں۔ پھر یہ آسمان کی طرف بعض روایات میں تیر کا ذکر ہے، بعض میں نیزے کا ذکر ہے کہ نیزہ پھینکیں گے، یا بعض میں تیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خون آلود کر کے واپس بھیجے گے، تو اسے دیکھ کر یہ خوش ہوں گے، بھئی آسمان پر نعوذ باللہ من ذالک نگلے کفر نباشد، یعنی اوپر رب تھا تو وہ بھی ختم ہو گیا ان کے بقول۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان عاجزی سے دعا کریں گے، اور پھر دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہی بات کہ ان کی گردنوں میں ایک پھوڑا پیدا کر دیں گے، اس میں کیڑا پیدا کر دیں گے جس سے یہ سب لوگ مر جائیں گے۔ لیکن ان کے آنے کے بعد دیکھیں یہاں قرآن کے الفاظ ہیں وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، یاجوج ماجوج جب ختم ہوں گے تو پھر اس کے بعد قیامت قریب، بلکہ روایات میں یہاں تک آتا ہے جیسے ایک حاملہ عورت
اس کا آخری مہینہ چل رہا، آخری مہینے کے بھی آخری دن۔ اب اس کے گھر والوں کو نہیں پتا کہ شام کو بچہ ہو جائے یا صبح ہو جائے۔ فرمایا اس وقت قیامت کی حالت ایسی ہی ہوگی کہ کب آ جائے کوئی خبر نہیں۔ ایک سمجھانے کے لیے بطور تمثیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی۔ ایک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں رازدار حذیفہ بن یمان، وہ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ان کی ساخت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے چہرے چوڑے ہوں گے، ان کے چہرے چوڑے ہوں گے اور ان کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی۔ بعض لوگ ان کو چائنیز پر فٹ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، چائنیز اور ہیں کیونکہ یہ دیوار میں بند ہے۔ اتنی بات تو طے ہے جو ذوالقرنین بادشاہ نے بنائی تھی، اور یہ روزانہ اسے چاٹتے ہیں یا جو بھی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ختم نہیں ہوتی، اور ایک دن یہ کہیں گے انشاءاللہ تو وہ ختم ہو جائے گی۔ اور پھر یہ تو لوگ تو یہاں آئے ہوئے ہیں، کھلے ہوئے ہیں، اور یہاں قرآن کے الفاظ ہیں فتحت یأجوج، وہ کھول دیے جائیں گے، یعنی اللہ ان کو کھولے گا پھر وہ آئیں گے۔ اسی طرح ان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ سرخ، ان کی پلکیں سرخ ہوں گی، تو ان کی تو ایسی نہیں ہے۔ تو بہرحال ایسی بعض لوگ اپنے اندازے بیان کرتے ہیں۔ فرمایا ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے چمڑے کی چوڑی ڈھال ہوتی ہے، جیسے ڈھال ہوتی ہے جنگ میں ایک آلہ ہے استعمال ہوتا ہے، تو فرمایا اس طرح کے ان کے چہرے ہوں گے۔ اور ایک اور طویل حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ جب ان کی تفصیلات بیان فرمائی تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یاجوج ماجوج ہیں کون، یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، حضرت آدم کی، یعنی انسان ہی ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اور آپ نے فرمایا ان کی ہر امت 4 لاکھ ہے، ہر امت سے اب یہاں پر کیا گروہ مراد ہے، خاندان مراد ہے یا جماعت مراد ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ان میں سے کوئی آدمی نہیں مرتا جب تک کہ 1000 آنکھیں اپنی صلب میں سے نہ دیکھ لے۔ قرآن کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، بڑے عجیب ہوتے ہیں ان الفاظ کا چناؤ، کیونکہ ظاہر پیغمبر کے ہیں۔ تو 1000 آنکھیں کا مطلب یہ ہے، مطلب اس حدیث کا کہ جب تک وہ آدمی اپنی نسل کے 1000 بچوں کو نہ دیکھ لے، اپنے یعنی کہ پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں اور اس طرح بیٹے بیٹیاں سب کچھ، تو یہ جب تک وہ 1000 آنکھیں نہ دیکھ لے اپنی صلب میں سے، یعنی اپنی نسل میں سے، تو اس وقت تک وہ نہیں مرتا۔ اور اسی کی مزید اگر آپ وضاحت میں جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ کل قیامت کے دن 1000 میں سے 999 جہنم میں اور 1 جنت میں۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ پھر بچیں گے کیسے ہم جب ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں؟ فرمایا گھبراؤ مت، وہ 999 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے اور وہ 1 تم میں سے ہوگا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں ان کی تعداد کا کہ اس وقت اگر دنیا کی چلو مسلمانوں کی آبادی لگا لیں، مسلمانوں کی آبادی اگر 1.5 ارب یہ 2 ارب ہے مثلا، تو اب 1 کے مقابلے میں 999، فگروں میں تو بیان ہی نہیں کر سکتے، اب ہم ملین ٹریلین کے حساب سے بنے گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جی، تو یہ یاجوج ماجوج کے بارے میں مختلف روایات ہیں جو بیان فرمائی ہیں، تو لیکن ان تمام روایات سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا مقابلہ کرنے کی سکت کسی میں نہیں ہوگی۔ پھر وہ جو میں نے 2-3 حدیثوں کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا فرمائیں گے جس سے وہ سب مر جائیں گے۔ اب جو لوگ ہوں گے تو ان میں سے کوئی کہے گا کہ بھئی ان کو جا کر کوئی دیکھے، دشمنوں کو کہ ہیں کہ مر گئے ہیں، خاموشی ہے۔ تو ایک آدمی نکلے گا ان کو دیکھنے کے لیے اپنی موت پر، اپنی شہادت پر یقین کرتے ہوئے کہ میں اب زندہ واپس نہیں آؤں گا، یعنی یہ سوچ کر جائے گا، یعنی اس کی سوچ کے مطابق تو سب ہوگا نا ابھی، لیکن وہاں جا کر دیکھے گا تو سب مر چکے ہوں گے۔
لیکن زمین ان سے بھری ہوئی ہوگی، گندگی گندگی ہوگی، ان کے جسم ہی جسم ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے متبعین اس وقت کے جو ہیں وہ دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر لمبی گردنوں والے پرندے بھیجیں گے جو ان کو اٹھا کر سمندر میں ڈال دیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسائیں گے، اور ایسی بارش کہ زمین کو وہ شیشے کی طرح صاف کر دے گی۔ پھر فرمایا اب خیر و برکت کا دور شروع ہوگا کہ کوئی زکوٰۃ کسی کو دینا چاہے گا تو کوئی نہیں ملے گا کس کو دو، کیونکہ ہر آدمی مالدار ہوگا۔ اور فرمایا چیزوں میں اتنی کثرت ہوگی کہ ایک انگور کا دانہ ایک خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا، ایک انار کا دانہ ایک بڑی جماعت کھائے گی، اور اس کے چھلکے کے نیچے سب بیٹھ کے سایہ حاصل کریں گے۔ ایک انار کا دانہ اتنا بڑا ہوگا، یعنی زمین اپنے تمام خزانے اگل دے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔